پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو، تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہوگی۔ ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں، تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں، تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی، لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں، موقع جیسے ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا، تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم تین دوست تھے، تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ۔ تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین نہیں آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ دی کتنا اچھا، غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دی۔ بعد میں اس سے مجھے، ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے، تو اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپز کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ۔ تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں اور لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے، لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں تصویر سازی کے جرم میں۔ تو اب اگر آپ ایوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی۔ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیثی سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں، مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا۔ ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کی جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی، تو آپ نے سب کو اٹھایا۔ تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے۔ تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، میں نے فجر کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی، 2-3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ اس وقت سورج نکل چکا تھا، تو کیا میری وہ نماز قضا میں شمار ہو جائے گی یا مجھے دوبارہ قضا کی نیت سے ہی دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی؟ کوئٹہ سے جان فاروق نے پوچھا ہے۔ نہیں، یہ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ دیکھیں، ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوئی، فجر کی نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور قضا ہی ہوگی، ظاہر ہے وہ ادا تو نہیں ہوگی، لیکن نیت اس میں ضروری نہیں ہوتی قضا یا ادا کی۔ بس آپ یہ دل میں نیت کریں وہ جو نماز میری اس دن میں نے رہ گئی تھی تو وہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یوں نیت کر لیں کافی ہے۔ فجر کے بعد سونے کا معمول۔ محمد آزاد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سو جانا ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارا کام رات کو 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، کھانا کھا کر 12 بجے تک سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فجر کے بعد سونا اسلاف سے، صحابہ تابعین سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ممانعت گاڑی اردو ہے انڈیا والوں کے لیے خاص طور پر،
مانعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے. تو فجر کے بعد سونا اچھی عادت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند میں. حرام حلال کی بات نہیں ہے، جائز تو ہے، کسی بھی وقت سو جائیں آپ، کہ ناپسندیدہ ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے. یعنی شریعت نے جو ہمیں ٹائم بتایا ہے، رات کو جلدی سو پھر جلدی اٹھو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے میں برکت اللہ نے صبح کے وقت میں رکھی ہے. یعنی صبح صبح کوئی کام کیا جائے گا برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز دی کیوں ہے ہمیں؟ تاکہ ہم جلدی اٹھیں نا. اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم اٹھیں اور نماز پڑھ کے پھر سو جائیں. تو اٹھانے کا مقصد کیا ہوا پھر؟ تو اس ٹائم پہ نماز رکھی گئی ہے تاکہ تم اس وقت سو نہیں بلکہ اٹھو. اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے آکسیجن کا لیول اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے فضا میں، تو وہ ایک فریش ہونے کا ٹائم ہے اور وہ کاموں کے آغاز کا ٹائم ہے. تو اس لیے ناپسندیدہ ہے یہ. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. کسی کو رات کو نیند ہی نہیں آئی اب وہ فجر کے بعد بھی نہیں سوئے گا اور سارا دن میں سونے کا موقع بھی نہیں ملے گا، وہ تو ظاہر ہے پاگل ہو جائے گا پھر. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. حتی الامکان اس عمل سے بچنا چاہیے. آپ نے جو یہ کہا ہمارا کام رات 11 بجے تک ختم ہوتا ہے، 12 بجے پھر ہم کھانا کھا کے سوتے ہیں، تو آپ تو جو روٹین پر عمل کر رہے ہیں نا، اتنی لیٹ نائٹ کھانا کھا کے جب سوئیں گے تو اس روٹین پر جو لوگ چلتے ہیں وہ پھر ایسا سوتے ہیں کہ پولیس سے بھی نہیں اٹھتے. وہ ایک دن ایسا سوتے ہیں، اس سے تو ہارٹ کے مسائل، شوگر آپ کو ہو جائے گی. تو رات کو تو ویسے بھی کم کھانا چاہیے، اور اتنا لیٹ کھانا یہ صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ مکروہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے آپ کو برباد مت کرو. تو کام رات کو 11 بجے آپ کا اگر ختم ہوتا بھی ہے نا، تو کھانا آپ جلدی کھا لیں. ظاہر ہے کنٹینیو کام تو نہیں کرتے رہتے ہوں گے نا، 7-8 بجے آپ کو 9 بجے موقع ملتا ہوگا، اس وقت کھانا کھا لیں. آپ ہلکا کھائیں تاکہ کام بھی ہو جائے، اور 11 بجے آپ سو جائیں پھر. تو روٹین تھوڑی سی پلاننگ کر کے سیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجبوری ہو تو ایک الگ بات. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے. اسلاف سے اس کی ناپسندیدگی منقول ہے، اور شریعت نے جو ہمیں اسکیجول بتایا نا کام کاج کا، اس کے خلاف ہے یہ. فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے. ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں، بعد میں اس کی قضا کر لوں گا. اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. محمد اظہر انڈیا سے. محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز. تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو. اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں وہ اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی. نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو. اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے. تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے. اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر. تو یہ بھی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں. تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟
قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں، اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے، یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا، ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں، باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا، اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں 2 ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے، عارف شیخ صاحب اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال
کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی. قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے. کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں. ذیشان خان پشاور سے. ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے. تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی. حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے. اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا. تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی. اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا. یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں. جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن بھی، تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے. کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے. جی حنا صاحبہ بالکل فرض نماز ہو جائے گی. 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے. باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے. ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس لیے 2 سنتوں کو کا بھی معمول بنانا چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے. 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں. نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں. تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں. 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے. اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں. وہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت. ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے. دیکھیں عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار چھوٹ گئیں، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے. ہاں فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں. عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے. تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی. عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی. البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے. ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے.
اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت. تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو. فضیلت ہے, واجب نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے. 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے, قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4, عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی, کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی. لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی, کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں, کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے, کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے. تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے. تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے. افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں, زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے. تو ایک واجب نہیں ہے, افضل ہے. کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے. کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں, عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک ہے 1 تہائی رات, یعنی